دیکھیں جی اس کی بہت زبردست سی خوشبو جو ہے وہ آ رہی ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل چکن ڈیزائنر. چلیں جی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ریسیپی کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا بون لیس چکن، جس کو میں نے یہ چھوٹے چھوٹے کیوبس میں کاٹ لیا ہے. اور جو ہمیں اسپائسیز اس کے لیے چاہیے اس میں یہ سالٹ ہے اور یہ اجوائن ہے 2 پنچ ہے، سالٹ 1 چمچ ہے، اور یہ چلی فلیکس ہیں، اور یہ کالی مرچیں ہیں، یہ سوکھا دھنیا ہے. اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس لال مرچوں کا پاؤڈر ہے، اور یہ تھوڑی سی ہلدی میں نے لی ہے. یہ سب 1 چمچ ہیں، اور یہ صرف اجوائن اور ہلدی جو ہے یہ آپ نے 1/4 ٹیبل اسپون لے لی ہے. اس کے علاوہ یہ لہسن ادرک کا ہمارے پاس پیسٹ ہے، یہ 1 سے 1.5 چمچ ہے. اور یہ میں نے جو ہے یہ سوس تیار کیا ہے. اس میں نے یہی والا 1 چمچ چلی سوس ڈالا ہے، سویا سوس ڈالا ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر میں نے ونیگر ڈالا ہے. میں نے ایپل سائڈر ونیگر لیا ہے، آپ چاہیں تو اس میں وائٹ ونیگر بھی یوز کر سکتے ہیں. چلیں جی اب ہم اس چکن کو سب سے پہلے یہ سارے اسپائس ڈال کے میرینیٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم اس کے اندر یہ جو ساسز کا پیسٹ ہم لوگوں نے بنایا تھا یہ اس کے اندر ایڈ کریں گے. اب ہم اس میں یہ لہسن ادرک کا پیسٹ کو ایڈ کریں گے. اب ہم اس کو مکس کر دیں گے. اس کو مکس کر کے ہم تقریباً جو ہے وہ 30 to 35 منٹس کے لیے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے. اسی دوران آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. یہ اچھے طریقے سے مکس کر کے 30 منٹس کے لیے اس کو ہم میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے. ملتے ہیں 30 منٹس کے بعد. آئل ڈالنے کے بعد اب ہم یہ جو میرینیٹ کیا ہوا ہمارا چکن تھا ہم اس کو اس میں ایڈ کریں گے. یہ دیکھیں آئل ہمارا ہلکا سا جو ہے وہ گرم ہو چکا تھا. چکن کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو فرائی کریں گے اچھے طریقے سے. کیونکہ ہم نے سب اسپائس جو ہے وہ پہلے میرینیٹ کرتے ہوئے ڈال چکے ہیں، اس وجہ سے اب ہم نے اس پوائنٹ پہ کوئی اس کے اندر اسپائس وغیرہ کوئی مسالہ جات ہم نے ایڈ نہیں کرنے. بس اس کو اچھے طریقے سے جو ہے ہم نے فرائی کرنا ہے، اس کو پکا لینا ہے. جب تک یہ ہوتا ہے تب تک ہم اس میں ٹماٹر کی پیوری تیار کرتے ہیں. یہ دیکھیں جی دوسری طرف یہ آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے. اب ہم اس میں یہ ٹماٹر کی پیوری، یہ جو میں نے 3 سے 4 ٹماٹر لیے تھے ان کو میں نے گرائنڈر میں ڈال کے یہ گرائنڈ کر لیا، اور ان کی پیوری کو میں نے تیار کر لیا. آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں. اب اس میں ہم نے دھیان سے ڈالا یہ دیکھیں جی یہ اس میں بس اتنا سا پانی ایڈ کرنا ہے، اور اب ہم اس کو پکنے کے لیے ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیں گے جب تک کہ یہ پانی اس میں ڈرائی نہیں ہو جاتا. یہ دیکھیں جی ہمارا چکن کتنے اچھے سے زبردست طریقے سے جو ہے وہ فرائی ہو رہا ہے. اس کو ہم نے اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے جبکہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا. یہ دیکھیں آپ کچھ دیکھ رہے ہوں گے کچھ پیسز کا جو ہے وہ کلر چینج ہو گیا ہے. فرائی ہونے کی یہ نشانی ہے کہ یہ تیل کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اس کو مزید 10 سے 15 منٹ تک اچھے طریقے سے اس کو بھونیں گے، فرائی کریں گے، تاکہ جو چکن کی جو کوئی وہ کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور مسالے اچھے طریقے سے اس میں پک جائیں. ویسے تو ہم نے اس کو میرینیٹ کیا ہوا تھا ہاف ڈن، تو یہ ہو چکا ہے. بس اس کو ہاف ڈن ہم نے اس کو کرنا ہے. ملتے ہیں جب یہ پورا اچھے طریقے سے فرائی ہو جاتا ہے 15 منٹ بعد. یہ دیکھیں جی ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے طریقے سے جو فرائی ہو گیا، بھون لیا ہم نے اس کو. یہ دیکھیں آئل جو ہے اس کا علیحدہ ہو گیا ہے، اور یہ بون لیس چکن تو جلدی سے ہی ویسے یہ تیار ہو جاتا ہے. یہ اس کو 10 سے 15 منٹ ہو گئے ہیں. اور دوسری طرف میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ یہ دیکھیں ٹماٹر جو ہیں وہ ان پہ ایک شائن آ گیا ہے. اس میں بس اس میں 5% پانی ہے، باقی یہ سب ڈرائی ہو گیا ہے.
اب ہم اس پیسٹ کو اس کے اندر مکس کریں گے. اس کے نیچے برنر آف کر دیں گے. اب ہم یہ اس کو پیسٹ کو اس کے اندر ڈال دیں گے. ٹماٹو پیسٹ کو جو ہم نے تیار کیا تھا اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو مزید 10 منٹس کے لیے پکنے دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے دونوں چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں. تھوڑا سا ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے. ون فورتھ کپ ہم نے اس میں جب پانی ایڈ کیا تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کی وہ جو ہے پک جائے اور اس کا ٹیسٹ آپس میں یہ مکس ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں جی اس کی بہت زبردست سی خوشبو جو ہے وہ آ رہی ہے. اسی پوائنٹ پہ جو ہے ہم اس کے اندر گرین چلیز کو ایڈ کریں گے. یہ میں نے 2 گرین چلیز لی تھی, ان کو میں نے کٹ کر لیا تھا اور یہ کوریئنڈر ہے یعنی کہ دھنیا ہے. تو اس کو جو ہے ہم گارنشنگ کے لیے بعد میں ایڈ کریں گے. یہ کچھ گرین چلیز کو میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور یہ کچھ چھوڑ دوں گی گارنشنگ کے لیے. ٹھیک ہے, اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے. اب 10 منٹس کے لیے جو ہے ہم اس کو کور کر کے لو ٹو میڈیم فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے. یہ دیکھیں جی ہماری جو چکن کڑھائی ہے اس کو بھنتے ہوئے 10 منٹس ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں جی کتنی زبردست لک اس کی آئی ہے, کتنی زبردست یہ تیار ہو گئی ہے. آئل کتنا زبردست سے اس کا جو ہے وہ سپریٹ ہو گیا ہے. یہ دیکھیں جی یہ بالکل ڈن ہے, ریڈی ٹو ایٹ ہے. اب میں آپ کو اس کو باؤل میں نکال کے سرو کر کے دکھاتی ہوں فائنل لک. اور اسی دوران آپ میرے چینل پہ نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے. یہ دیکھیں جی ہماری چکن کڑھائی جو ہے زبردست سے بن کے تیار ہو گئی ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت اور زبردست لگ رہی ہے. آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.